میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، جو خلافت مرتضوی کے دوران مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا صفین کا یا دیگر جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ امام ابو الحسن اشعری سے لے کر امام ماتریدی تک، امام طحاوی تک، امام نصفی تک، اور آج شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ہمارے اکابر تک 1400 سال، امام بہقی تک الاعتقاد، امام شہرستانی، الغرض 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، 1400 سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی، اشاعرہ ہوں یا ماتریدیہ ہوں یا شرح عقائد نسوی ہو، یا آج تک جو کتاب لکھی گئی، اور فقہا تھے، ائمہ تھے، محدثین تھے، ائمہ عقیدہ تھے، سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس سچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں، جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا، حق چھوڑ دے گا، ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا گروہ کون سا تھا؟ وہ گروہ تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، اور جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا، وہ اشارہ فرما رہے ہیں خوارج کی طرف، جو آپ کے لشکر سے نکل گئے، جو تحکیم کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے مولا علی شیر خدا پر کفر کا فتویٰ کیا اور آپ کے خلاف جنگیں شروع کر دیں۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبے کے عنوان میں بھی خوارجین کا ذکر آیا ہے، اس خطبے کے ٹائٹل میں بھی واضح طور پہ نشاندہی کر دی۔ ایک طبقہ وہ ہے آپ سے محبت کرنے والا، جو شیعان علی کہلاتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت وہ اہل سنت ہی تھے، اس وقت تمیز نہیں تھی اہل سنت و اہل تشیع کی، سنی شیعہ کی تمیز نہیں تھی، وہ سب صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے، مگر آپ کے محب تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ جب آپ نے فرمایا کہ ان قریب گروہ میری محبت کی وجہ سے ایک گروہ گمراہ ہوگا اور میری محبت کا افراط اسے حق چھوڑ کر گمراہی تک لے جائے گا، وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری محبت کے افراط میں دشمنان صحابہ نہ بن جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی ہوا، یہ ساری تاریخ جو بنی حب علی کے افراط میں بنی، اور جو جو افراط بڑھتا گیا، زیادتی بڑھتی گئی، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع چلتی رہی۔ اس سے مولا علی شیر خدا نے منع فرمایا تھا کہ میری محبت، اے میرے لشکر، اے میرے حمایتیوں، اے میری محبت میں میرے ساتھ لڑنے والے، مجھے حق پر سمجھنے والوں، میرے ساتھ تلواریں نیام سے نکال کر چلنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جب اختلافات بڑھیں، آپ دیکھ رہے تھے بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا، کہ بنو امیہ کے دور میں چھوکرے، بنو امیہ کے لونڈے، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اغیلمہ من قریش، اباش لڑکے، اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط، زبان دراز، وہ سیدنا علی شیر خدا کو سب و شتم کریں گے، اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ دیکھ رہی تھی نگاہ علی، نگاہ مرتضیٰ دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں کئی لوگ، نیچلے لوگ، سب و شتم کریں گے، مخالفت کریں گے، میرے فضائل اور مناقب پر پابندی ہوگی، اہل بیت کی شان کے خلاف بولیں گے، اور یہ بڑھے گا۔ بنو عباس میں بھی یہی ہوا، بنو امیہ میں تو اوپنلی ہوتا تھا، اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور
محبت اہل بیت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ بنو عباس. واقعہ کربلا کا بنو امیہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے تمام محبان علی اور اہل سنت اور پوری امت جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی ان کی ہمدردیاں لیں. واقعہ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا، اہل بیت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا، اکٹھا کیا اور کر کے اقتدار میں آئے بنو عباس، اور پھر مارا. 1.25 لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے تاکہ اعتماد بیٹھ جائے کہ یہ اہل بیت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آ گئی ہے. اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی، جبہ بھی کالا رکھا. بنو عباس کے خلفاء کالا لباس پہنتے، امامہ بھی کالا رکھا، جھنڈا بھی کالے رنگ کا رکھا. یہ بنو عباس کے خلفاء جب آئے، چونکہ ایکسپلائٹ کیا تھا محبت اہل بیت کا نام، لیکن جب مستحکم ہو گئے، ان کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، یہ حکمران اور سیاست دان جو اصل سیاست دان ہوتے ہیں وہ کسی کے مخلص نہیں ہوتے. جب ان کی جڑیں مضبوط ہو گئی، حکومت مستحکم ہو گئی، تو پھر بنو امیہ نے تو ایک امام کو شہید کیا تھا، امام حسین کو کربلا معلی میں. حضرت محمد بن حنفیہ اور نفس زکیہ کچھ لوگ نکلے تھے، مگر جب بنو عباس کی جڑیں مضبوط ہو گئی تو اہل بیت کا نام لے کر اقتدار پہ آنے والوں نے کئی ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا. مدینہ طیبہ سے لے گئے امام موسیٰ کاظم کو اور کئی ائمہ کو قید کر کے کئی لے گئے بغداد، کسی کو قید خانے میں رکھا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو زہر پلا دیا. امام علی رضا کو قید خانے میں طوس میں ایران میں رکھا اور وہیں شہید ہو گئے. یہ بنو عباس کا وتیرہ تھا. چونکہ اہل بیت کے خلاف بنو امیہ کے اندر یہ عمل شروع ہوا، بغض کا، مخالفت کا، سب و شتم کا، اور اسی کو یوٹیلائز کیا بنو عباس نے اور ائمہ اطہار اہل بیت کو شہید کیا. اب وہ خاص میں وضاحت کر رہا ہوں کس طرح اشارہ فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا. فرما رہے ہیں چونکہ ان کو خطرہ تھا اہل بیت سے، چونکہ خلافت امام حسن مجتبی نے مصالحت کی تھی حضرت امیر معاویہ سے، اور اس مصالحت کے تحت خلافت پھر واپس امام حسن مجتبی کو جانی تھی، نہ ہو سکا. یزید لعین کی جانشینی ہو گئی، کسی کو خبر نہ تھی، اور حضرت امیر معاویہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے چشم خیال میں کہ یہ بدبخت اتنا بدبخت ہوگا کہ واقعہ کربلا تک جا پہنچے گا. وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، ساری خرابیاں ضرور تھیں، مگر یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام حسین اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے کربلا میں ان کے مقدس سرے نیزوں پر اٹھائے جائیں گے سروں کو. اتنا بدبخت یہاں تک پہنچے گا، ان کی شہادت سے، ان کے خون سے بھی اپنا منہ رنگنے سے باز نہیں آئے گا. یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے منع بھی کیا تھا ان سے تعرض نہ کرنا، گریز نہ کرنا، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرنا، مگر وہ بدبخت، فاسق، منحرف، نافرمان ہر ایک کا نافرمان تھا. چونکہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو رد عمل ہوا، اہل بیت کی محبت اور دلوں میں بڑھی اور رد عمل ہوا. پھر بنو عباس میں ائمہ اطہار شہید ہوتے گئے، رد عمل بڑھتا گیا. اس رد عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کہ دیکھو اہل بیت اطہار پر مظالم ہوں گے، جبر ہوگا، وہ قید ہوں گے، شہید کیے جائیں گے، جلا وطن کیے جائیں گے، بڑا ظلم ہوگا، مگر تم میری محبت کی وجہ سے افراد کا شکار ہو کر کہیں ان مظالم کی بنیاد پر ایسے رد عمل میں نہ چلے جانا کہ تم اصل ظالموں کی گرفت کرنے کی بجائے صحابہ کرام پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور خلفائے راشدین پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور وہاں تک جا پہنچو جو آقا علیہ السلام کے محبوب تھے، مقرب تھے، جو حضور علیہ السلام کے جانثار تھے، جو تاجدار کائنات کے سچے وفادار تھے، جو میرے بھائی تھے، ہم نے مل کے زندگیاں گزاری تھی، ہجرت کی تھی، جہاد کیے تھے، تن من دھن لٹائے تھے، کہیں ان پر تمہاری زبانیں نہ کھل جائیں.
کہ ان کی گستاخی نہ کرنے لگو، ان پر تان نہ کرو، ان پر سب و شتم نہ کرو، خلفائے راشدین تمہارا ٹارگٹ نہ بن جائیں۔ وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے نگاہ سے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے بعد ازاں، مگر کہیں اس کے رد عمل میں، ریئیکشن میں، ریونج فل ہو کر تم اس کے رد عمل میں افراط، حد سے نہ بڑھ جانا۔ اور حد سے بڑھنے کا مطلب ہے وہ جو اس پورے معاملے میں ذمہ دار اور قصوروار نہیں ہوں گے، وہ اجل صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، کہیں ان کی گستاخی کی طرف نہ آ جانا، ان پر تہمتیں نہ لگا دینا اور تمہاری زبانیں ان کی تہمتوں کے لیے نہ کھل جائیں، یہ فرما رہے تھے۔ اور دوسری طرف فرمایا خارجیو، کیونکہ خوارج کی طرف دوسرا خطاب ہے، تم یاد رکھو میرا بغض تو تم نے اپنا شیوا اور وتیرہ بنا لیا ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغض، میرا بغض، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اہل بیت کے ساتھ دشمنی